پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شعب الخضیر، السلام علی خد الطریق، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ واقعہ کی ان متبرک آیات کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ بہت عزت والا قرآن ہے اور چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اسے چھو نہیں سکتے، دنیا کا کوئی انسان سے چھو نہیں سکتا الا المطہرون. بس وہ چھوئیں گے، وہ مس کریں گے جنہیں ہم نے پاک اور پاکیزہ پیدا کیا ہے. دیکھیے، اللہ نے یعنی قرآن کے علاوہ اللہ نے بہت سی کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے. اختلاف ہے کہ کتنی کتابیں آئیں اور کتنے صحیفے نازل ہوئے، لیکن کم سے کم 108 کا تذکرہ تو ملتا ہے. 108 کتابیں یا صحیفے. ان کتابوں میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہیں، صحیفہ دانیال بھی ہے، صحیفہ حزقیال بھی ہے. کچھ ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے. لیکن پروردگار نے پوری توریت میں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب معجزہ ہے. نہیں. انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو، کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل معجزہ ہے. زبور موجود ہے، زبور کو دیکھو،
کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ لفظ معجزہ ہے، کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ یہ معجزہ ہے۔ دیکھو بھائی، اب ذرا بہت باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں اور آرام سے سننا۔ تمہارے میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا ہوں رضویہ کی امام بارگاہ میں کہ تمہاری فکر کی روشنی میں سوچ رہا ہوں، اس لیے جو بات کہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ اختلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دے سکے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی کی مجال نہیں ہے۔ اچھا، تو اب آیا سننا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، ٹھیک؟ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھ جا رہا ہوں میں، یعنی 17واں سورہ، اسے تو ذہن میں رکھنا، 15ویں پارے کی آیت ہے۔ 15ویں پارے سے مراد کیا ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیچ سے کھلا۔ کہنے لگا اس سورے میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ آدھا قرآن ادھر آدھا قرآن ادھر، بیچ میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے۔ اب یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کی دی ہوئی ہے؟ بھائی سننا، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی ہے نا، ہے یہ کنٹروورسی مسلمانوں میں کہ کس کی ترتیب ہے، یہ جو آج ترتیب تلاوت ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ میرے نزدیک یہ رسول ہی کی ترتیب ہے۔ اب دوسری آیت سنو، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس سورے کی آیت پڑھوں، قل فاتوا بعشر سور مفتریات۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ، اس سے پہلے 10 ہی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کا دماغ یہاں تک چلا جائے؟ تو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آدھا ادھر آدھا ادھر کا پورے قرآن کا جواب لاؤ۔ سورہ ہود میں 11واں سورہ 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب پڑھوں میں، توجہ رکھنا بھائی، عجیب بات ہے، پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ۔ پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا بھائی پورے قرآن کا تو کیا جواب لاؤ گے، چلو 10 ہی کا لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور اب سورہ بقر میں آواز دی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو، اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے۔ چیلنج میں چیلنج کرتا رہا قرآن مجید۔ اب بہت زیادہ تو میں روکوں گا نہیں، اور بڑی مختصر سی بات ہے، لیکن پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہو گئی۔ ایک سورے کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ، پورے قرآن کا جواب لاؤ، کوئی لایا؟ دیکھو بات، قرآن کا معجزہ ہونا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ اگر قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ گئے تو پھر یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور دیکھو یہ جو مشرک عرب تھے یہ اپنی ناک پر جان دے دیتے تھے، بڑی غیرت والی قوم تھی یہ عرب، مشرک بڑی حمیت والی قوم تھی۔ اونٹنی کا تھن، ایک اونٹنی کا کسی کی تھی، اس کا تھن کسی کے تیر سے زخمی ہو گیا، 40 برس جنگ ہوتی رہی،
حرب بسوس اس جنگ کا نام ہے. تو یعنی ایک اونٹی کے تھن کے اوپر 40 برس تک لوگ مرتے رہے, کٹتے رہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی غیرت والی قوم تھی, اتنی حمیت والی قوم تھی. اور میرا رسول بار بار کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ, 10 سوروں کا جواب لاؤ, 1 سورے کا جواب لاؤ. تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اور ذرا سا میں تمہیں آگے لے جاؤں گا. اور منزل تمہید میں تھوڑا سا بہت غور سے سننا کہ میں قرآن مجید کے سلسلے میں تمہاری خدمت میں کیا باتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو اب جواب تو نہیں آیا, قرآن مجید کا جواب نہیں آیا, ٹھیک. اب ایک بات اور سنو, تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو, میں نے بھی پڑھی. اچھا, تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی. اچھا, اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے, ٹھیک. اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی. اچھا, اب تمہیں حیرانی کی بات بتاؤں, یہ براہوی زبان, بروہی قوم کی زبان, اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے ہی انجیل, ایسے ہی زبور, لوکل زبانوں میں, چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں. سن لیا تم نے؟ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں. اچھا بھائی, اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے. انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے, عبرانی زبان میں, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, زبور جو بھی زبان رہی ہو میں اوریجنل زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں. چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کی عیسائیت کو کہ اوریجنل زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. اسے کہا قرآن نے. دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو, قرآن کی دلیل دیکھو. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. چونکہ لفظ معجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ محفوظ ہے. اچھا بھائی, اب قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوا. 2 دلیلیں میں نے دی. ایک حفاظت قرآن, یہ دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی اوریجنل زبان میں آج تک موجود ہے. اور ایک یہ کہ عرب لڑنے کے لیے تو آ گئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, اب آرام سے سنو. وہاں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں ذرا ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا آج مجھ سے سنتے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا بھائی, تو جمع ہوئے, کہنے لگے یہ بنی ہاشم کا جوان جس کا نام محمد ہے, نعوذ باللہ, کہنے لگے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے, تو اب اس کی کتاب بار بار چیلنج کرتا ہے, اس کا جواب لکھو. پورے 1 سال تک انتظار کیا قوم عرب نے. جب 1 سال کے بعد وہ بڑے بڑے جواب لکھنے والے جمع ہوئے نا حج کے موقع پر, تو کہا بھائی جواب لائے. کہا بھائی جواب تو نہیں ہوا. اچھا, جواب نہیں ہوا بھائی, تم تو کہتے تھے کہ ہم جواب لکھ کے لائیں گے. کہا کہ اس کتاب کا جواب ممکن نہیں ہے. بھائی کچھ تو کرو. کہا کہ اچھا بھائی اگلے سال جب ہم آئیں گے تو اس کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے. اس کتاب کی سنو بھائی, تاریخ عرب کا عجیب واقعہ ہے. اس کتاب کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے. اچھا بھائی, دوسرا سال ہوا, آئے, جمع ہوئے. کہا بھائی غلطیاں لائے, بھائی کچھ تو ہو کہ رسول کا مقابلہ کر سکیں. کہا بھائی غلطیاں تو نہیں ملی پورے قرآن میں. جواب نہیں ہوا, غلطیاں نہیں ملی. اچھا بھائی اب کیا کریں؟ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ ان پڑھے لکھوں پر بگڑ گئے, دانشوروں پر. کہا بھائی تم سے ایک کتاب کا حل نہیں ہو رہا ہے, نہ جواب لاتے ہو نہ غلطیاں لاتے ہو. کہا کہ بھائی کچھ تو کر کے آئیں گے اب اگلے سال. 3 سال گزار دیے. جب تیسرے سال آئے تو کہا کہ کچھ لائے. کہا کہ ہاں لائے. 4 لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے.
تو خرابی تو پیدا ہو گئی. ان کا بھی یہی بہت ہے, یہی بہت ہے, یہی بہت ہے. بھائی سننا, کہا کہ اب عرب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے, یعنی غلط نہیں ہے, صرف یہ کہ استعمال نہیں کرتے. ٹھیک, کہا بھائی لفظ بتاؤ. کہا ایک لفظ خضوع, یتخذون آیات اللہ خضوع, لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. خضوع کے معنی مذاق اڑانا. کہا بھائی اب عرب یہ استعمال نہیں کرتے, یہ لفظ عرب کے استعمال میں نہیں ہے. ان کا اچھا ایک. ٹھیک بھائی سنتے جاؤ. کہا دوسرا لفظ, کہا بھائی آیا ہے قرآن میں وہ مکروا مکرن کبارا, انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. کہا بھائی اب کبار کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا, کبیر کہتے ہیں. اچھا اسے بھی یاد رکھنا, خضوع نہیں کہتے, استہزاء کہتے ہیں. آج بھی اردو میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کیوں تمسخر کر رہے ہو, کیوں استہزاء کر رہے ہو. تو خضوع غلط ہے, ہونا چاہیے تھا قرآن میں استہزاء, یعنی یہ ذرا معیار سے نیچی بات ہے خضوع. ٹھیک. دوسرا لفظ کبار, بڑا. کہا بھائی تیسرا لفظ کیا, کہنے لگے دو لفظ ہیں ایک ساتھ, لشیء عجاب. لشیء چیز, عجاب یعنی عجیب. کہنے لگے اب عجاب تو بولا نہیں جاتا عربی میں, اب تو عجیب بولتے ہیں. تو چار لفظ مل گئے, چار لفظ ملے. اچھا بھائی لشیء, شیء کہو, ان اللہ علی کل شیء, لشیء تو نہیں ہے, تو لشیء یہ بھی غلط ہے, قرآن میں آیا ہے. تو لشیء بھی آیا ہے اور عجاب بھی آیا ہے, تو چار لفظ ہو گئے. خضوع, کبار, لشیء, عجاب, چار لفظ ہو گئے. ان کا یہ بہت ہیں. آج ہم بنی ہاشم کے اور جوان کو نعوذ باللہ رسوا کر دیں گے. وہ کاش کا میلہ لگا ہوا تھا, اتفاق سے پیغمبر اکرم وہاں سے گزرے, مشرکین نے پکڑ لیا, پکڑ لیا. کہا ہم تمہاری کتاب پہ اعتراض لائے ہیں. کہا میرے خیمے میں آؤ. یہ نہیں پوچھا اعتراض کیا ہے, یہ ہے وارث قرآن. یہ نہیں کہا کہ بھائی اعتراض کو بتاؤ, کہا نہیں میرے خیمے میں آؤ, اور جو تم میں سب سے سینئر ادیب ہو اسے لے آنا. ذہن میں موجود ہے. خضوع, کبار, لشیء, عجاب. زید نامی ایک انتہائی بوڑھے ادیب کو وہ لے آئے, بڑا مسن تھا, کہتے ہیں 95 برس سے زیادہ عمر تھی اس کی. جیسے ہی وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوا, تو طریقہ ہے نا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ ہے. رسول بیٹھے رہے, اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. وہ بوڑھا ہے, عمر میں رسول سے بہت بڑا ہے, کھڑے ہو جاتے, نہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے رہے. جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے, جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے. وہ بھی گھبرا کے کھڑا ہو گیا. پیغمبر جیسے ہی توجہ کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑا ہوا, جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی بیٹھ گئے, جیسے ہی بیٹھے وہ پھر کھڑا ہو گیا. بھائی توجہ رہے, جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی پھر بیٹھ گئے. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ رسول کھڑے ہوئے, وہ بھی گھبرا کے کھڑا ہوا, رسول بیٹھے, وہ بھی بیٹھ گیا. بوڑھا آدمی تھا, گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا. چڑ کے کہنے لگا یا محمد اتتخذنی حضوا, تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. بڈھے کا پورا جملہ تو سن لو. ابھی میں نے پورا جملہ, پہلا جملہ بڈھے کا بتایا ہے, اس بوڑھے کا پورا جملہ سن لو. آیا, رسول بیٹھے ہوئے ہیں, رسول بیٹھے ہیں, آ کے وہ بیٹھ گیا, رسول کھڑے ہو گئے, وہ بھی گھبرا کھڑا ہوا. رسول بیٹھے, وہ بھی بیٹھ گیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر کھڑا ہو گیا. جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا, کہنے لگا یا محمد اتتخذنی حضوا, میرا مذاق اڑاتے ہو. وانی شیخ کبار, میں تم سے بہت بڑا ہوں, میں تم سے بڑا ہوں. وان ھذا منکم لشیء عجاب, تم سے یہ بات بڑی عجیب ہے.
چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن معجزہ ہے تو وارث قرآن بھی معجزہ ہے. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ تو اب ایک جملے کی زحمت دوں گا. اور اب موضوع گفتگو ایسا ہے کہ میں ناگزیر، میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا، لیکن اب ناگزیر ہو گئی ہے تو وہ جملہ سنتے جاؤ، اس لیے کہ واقعاً مجبوری ہے میری. قرآن معجزہ ہے، 10 سورہ بھی معجزہ ہیں، پورا قرآن بھی معجزہ ہے، ایک سورہ بھی معجزہ ہے. اچھا بھائی سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. اچھا یہ بتاؤ سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بڑا ہے وہ معجزہ ہے، جو چھوٹا ہے معجزہ نہیں ہے؟ قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے، چھوٹا بھی معجزہ ہے، بڑا بھی معجزہ ہے. اسی طرح وارث قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہوگی. وارث قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہوگی. اس کا بچپنا وہ بھی معجزہ ہے، اس کی جوانی وہ بھی معجزہ ہے. اگر جوان ہو تو خیبر توڑے، اگر بچہ ہو تو اجدر چیرے. تھوڑی سی ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. کل میں نے بات کو سطح عمومی سے بلند کر دیا تھا، آج ذرا ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں تو صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا. ہمارے محمد کے چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے فقیہ اپنے زمانے کے، وہ کوفے سے حج کرنے کے لیے مکے تشریف لائے. حج سے فراغت پائی، زیارت رسول کے لیے مدینے آئے. جب زیارت رسول سے فارغ ہوئے تو دل میں یہ خیال آیا کہ رسول کا وارث جعفر صادق وہ زندہ موجود ہے. دیکھو تاریخ نے عجیب عجیب واقعات محفوظ کیے ہیں. امام جعفر صادق زندہ موجود ہیں تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وارث رسول سے ملاقات کر لوں. بہت بڑے فقیہ ہیں اپنے زمانے کے، آج پوری دنیا میں ان کی فقہ کی پیروی ہوتی ہے. اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا؟ پوری دنیا میں اکثریت ان کی فقہ کے ماننے والوں کی ہے، اور اللہ ان پر رحمت نازل کرے. بہت بڑی شخصیت. آئے جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے. امام کے دروازے پہ آئے، دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے چھوٹا سا. ٹھیک. اچھا غور سے جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اس کے قد سے لمبا. چھوٹا بچہ، قد سے لمبی چھڑی ہے اس کے ہاتھ میں. دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں غلام نکلا، خادم نکلا گھر سے. کہا بھائی پہنچا دو امام تک یہ میسج کہ فلاں شخص آیا ہے. انتظار تو ہوگا، جائے گا وہ پہنچائے گا، وہاں سے اجازت ملے گی. اتنے میں اس بچے نے نماز شروع کر دی. اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ ہے کون. اس بچے نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور لوگ سامنے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. چھوٹی سی نماز تھی، 2 رکعت کی. وہ نماز ختم ہوئی تو کہنے لگا میاں صاحبزادے یہ تم شاہراہ پہ راستے پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ نماز مکروہ ہے؟ بچے نے سر اٹھایا، کہا یہ مکروہ کیوں ہے؟ کہا بھائی لوگ آ جا رہے ہیں، اللہ میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ لوگ آ جا رہے ہیں، اللہ میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا. اس بچے نے کہا پڑھ دی، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، یہ فاصلہ کہاں سے ہو گیا؟ اب انہیں حیرانی ہوئی کہ تو عجیب جواب دے دیا اس بچے نے. کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس سے ملنے آئے ہو اس کا بیٹا ہوں موسی کاظم. کہا فرزند رسول بڑا موقع ہے، جب تک اجازت نہیں آ رہی ہے آپ کے والد کے پاس سے تو آپ ہی سے پوچھ لوں. یہ بتائیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرے تو یہ اللہ کرواتا ہے یا خود کرتا ہے؟
جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ میں کبھی پہلے بیان کر چکا ہوں. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور کل بیان کر رہا تھا اپنی اس سے قبل کی مجلس میں کہ یہ جو فلسفہ آیا نا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا بھائی قضاء الہی تھی بھائی اللہ نے کروا دیا. بھائی اللہ نے کہاں سے کروا دیا؟ یہ جو ہاتھ میں شراب کے جام تھم رہے ہیں تو کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ ڈاکے کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ چوریاں کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ قتل و غارت کیا اللہ کروا رہا ہے؟ تو یہ تھیوری آئی ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یعنی کام خود کرو منسوخ کرو اللہ کی طرف. تو جانتے ہو کل میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جملہ سن لو تو پھر میں آگے جاؤں گا. میں نے جملہ یہ کہا کہ دو ہیں, ایک ابلیس اور ایک آدم, اور دونوں کے جملے قرآن میں موجود ہیں. ابلیس نے کہا فبما اغویتنی, مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, مالک مجھ سے خطا ہو گئی. تو جو اپنے عمل کو اپنا سمجھے آدم کا پیرو ہے, اور جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے ابلیس کا پیرو ہے. کل میں نے عرض کیا تھا جو جملہ میں نے کہا تھا میں اس سے تمہیں محروم کیوں رکھوں؟ جانتے ہو میں نے کل کیا کہا؟ بھائی ایک جملہ اور سنتے جاؤ پھر میں واپس جاؤں گا واقعے کی طرف. میں نے یہ کہا بھائی سننا کہ یہ کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, یہ جو تھیوری آئی ہے نا, تو یہ ملاؤں نے اپنے بادشاہوں کو بچانے کے لیے یہ تھیوری ایجاد کی. بادشاہ نے ناراض ہو کے کسی کو ملک سے نکلوا دیا. کہا بھائی کیا کرے بادشاہ, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, اس کی وہ تفصیل ہی نہیں. اچھا بادشاہ نے کسی کا مال چھینوا لیا, بادشاہ تو بادشاہ ہے, ان کا دیکھو بھائی کیا ظالم بادشاہ ہے, اس کا مال چھین لیا. کہا کہ نہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا بادشاہ نے کسی کو حکم دے دیا قتل کر دو. بادشاہ سے مراد خلیفۃ المسلمین. بھائی بادشاہ کو بچانے میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, خلیفہ کو بچانے میں تو سب انٹرسٹڈ ہے نا, سب خواہش مند ہے. اچھا بھائی اسے قتل کروا دیا بادشاہ نے, خلیفہ نے. بتا اس کی تفصیل کیا ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اگر تم ہمارا ساتھ دے دو. مان لیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم یزید پر لعنت بھیجیں, اچھا تو کہنے لگے کہ آپ تو شہزادے ہیں امام صادق کا لڑکا, آپ تو شہزادے ہیں, فرزند رسول بس اتنا بتلا دیں, ہاتھ سے لمبا آسا ہے, ہاتھ ایک قد سے لمبا آسا ہے, ٹھیک ہے نا, کہا اتنا بتلا دیں کہ جب آدمی کام کرتا ہے, برننگ ایشو تھا اس زمانے کا, تو وہ خود کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے؟ کہنے لگے 3 صورتیں ہیں. خدا کی قسم چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے, ان کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے. کہا بھائی یا تو وہ اکیلا کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں. یا وہ اکیلا کرتا ہے, یہ اکیلا بندہ, یا دونوں مل کے کرتے ہیں اللہ اور بندہ, اور یا اکیلا اللہ کرتا ہے. تو اگر اکیلا اللہ گناہ بھائی توجہ ہے کرے تو یہ ممکن ہی نہیں, یہ تو عقل سے خارج ہے.
تو اب دو صورتیں بچی، یا بندہ کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں. اگر دونوں مل کے کرتے ہیں تو سزا بھی بڑے پارٹنر کو ملنی چاہیے، چھوٹے پارٹنر کو نہیں. کہا فرزند رسول آج دل کا کانٹا نکل گیا، اب یہ بتائیے کہ اپنے قد سے لمبا عصا کیوں لیا ہوا ہے؟ کہا یہ ہمارے نانا کا عصا ہے، یہ رسول کا عصا ہے، ہم نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ فقیر پڑھے اسے چومنے کے لیے، امام نے پیچھے کر لیا. کہا کہ عصا کا احترام کرتے ہو اور اولاد سے دشمنی کرتے ہو. میں نے چاہا کہ ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں تاکہ یہ نوجوان دوست اور یہ بچے ذرا سا کچھ سمجھیں کہ ان کے بچپنے میں اور بڑھاپے میں اور جوانی میں فرق نہیں ہوتا. اب ذرا اور آگے چلو. اچھا بھائی ایک بات آف دا ریکارڈ اور بھی کہتا جاؤں. گزشتہ سال میرا عنوان تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس سے آگے کی یہ گفتگو ہے. تو اگر میں کسی بات کو تمہاری خدمت میں پیش کروں جو گزشتہ سال تھی یا اس سے پہلے سال تھی، تو یا استدلال بدل جائے گا یا اس میں اضافہ ہو جائے گا. بے نہیں وہ بات نہیں ہوگی، یا استدلال بدلے گا یا اس میں اضافہ ہو جائے گا. اب آیت سنو اور اپنے ذہن میں رکھ لو، جیسا قرآن ویسا بار کے قرآن. لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جمیعا. جاؤ دیکھنا قرآن مجید میں یہ قرآن، اس کی طاقت یہ ہے. لو ان قرآنا سیرت به الجبال، اس کی طاقت یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹایا جا سکتا ہے. قطعت به الارض، اس قرآن کے ذریعے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں جا سکتے ہو، دور دراز کی مسافت طے کر سکتے ہو. قطعت به الارض اور کلم به الموتى، اس قرآن کے ذریعے مردے سے بات کر سکتے ہو. اب تین اصول دے دیے، جہاں تین اصول مل جائیں وہی وراثت ہے قرآن کی. مردے سے بات، زمین کو تیزی سے قطع کرنا، دو باتیں ہو گئیں. پہاڑ کو ہٹا دینا. اب میں کیسے بتلاؤں کہ ایک شخص مر گیا مدینے میں اور اس نے کہیں خزانہ دفن کر دیا تھا اپنا کسی درخت وغیرہ کے نیچے. وارث پریشان کہ مر گیا، بتائے بغیر مر گیا. آئے خلافت کے پاس، انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی علم غیب ہے؟ میں کیا بتاؤں وہ خزانہ کہاں چھپا کے گیا؟ وہ خزانہ کہاں چھپا گیا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. کہا بھائی کوئی حل تو بتائیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. کہا بھائی ایسے حل علی کے پاس ملتے ہیں، میرے پاس نہیں. تمہیں ایسا حل اگر چاہیے، ایسا حل چاہیے تو جاؤ علی کے پاس. مر گیا ابھی دفن نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں. یا علی ہمارا باپ مر گیا اور اس نے اپنی پوری دولت کہاں چھپا دی کچھ نہیں معلوم. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا یا علی تمہارے علاوہ ہے کون؟ تمہارے علاوہ ہے کون؟ کہا اچھا تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری وراثت میں مل جائے؟ کہا یا علی اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہا لیکن وراثت اس وقت تمہیں دلواؤں گا جب تمہیں بھیجنے والا میرے ساتھ ہو. تو سمجھ میں آیا؟ جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ آئے، جب تمہیں وراثت دلوا دوں گا. آئے خلیفۃ المسلمین چلیں. کہا بھائی چلو آج علی کا کمال دیکھیں. آئے علی کو ساتھ لیا، مردے کے جنازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہا قوم اٹھ. بتا اپنی دولت کہاں چھپائی ہے؟ کلما بہل موتا، جو مردے سے بات کرے وہ ہے وارث قرآن. دوسری صفت قطعت به الارض، جو زمین کے سینے کو چیر کر ایک لمحے میں ادھر سے ادھر چلا جائے.
وہ ہے وارث قرآن. یاد نہیں ہے کل کی بات؟ رسول 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں خیبر میں, 3 مرتبہ کہا یا علی, اور ادھر سے جواب آیا لبیک یا رسول اللہ. دو صفتیں تو دیکھ لی نا تم نے. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلما بہ الموتى, مردے سے گفتگو تم نے دیکھ لی, سفر لمحوں میں تم نے دیکھ لیا. اور اب تیسری صفت کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں. آل محمد میں سے کسی نے پہاڑ تو نہیں ہٹایا, مگر بھائی بہت پڑھے لکھے ہو نا, تو تمہارے ذوق کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, ہٹایا تو نہیں, لیکن عیسائی بول پڑا کہ اگر پہاڑ کو ہٹانا چاہے تو اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے. یہ ہے عالم کتاب. میں دیکھو اب یہ عالم کتاب کا لفظ تو میری زبان سے خود بخود نکل گیا. یہ ہے عالم کتاب. کچھ یاد آیا یہ عالم کتاب سے؟ خود بخود آیا یہ لفظ کتاب کا عالم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَاب. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے, اخیر سے پہلے والی آیت ہے, جا کے دیکھ لینا. یہ حوالہ اس لیے دیا کہ تمہارے دیکھنے والی آیت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں صرف ہو جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. کیا کہتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا, محمد تم رسول نہیں ہو. نعوذ باللہ. کافر اس زمانے میں جب آیت اتری ہے کہہ رہے تھے کہ تم رسول نہیں ہو, اور کافر اسی زمانے میں نہیں کہہ رہے تھے, کہتے رہیں گے. کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. قل, رسول ان کافروں کے جواب میں کہہ دو, کفا باللہ شہیدن, اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, تمہارے اور میرے درمیان اللہ میری گواہی کے لیے. کس چیز کی گواہی؟ رسالت کی. اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. آیت سے تو مانوس ہو تم, آیت سے تو مانوس ہو. ومن عنده علم الکتاب. اچھا بھائی اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, تو کبھی اللہ آیا محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے؟ کبھی آیا ہو؟ پوری تاریخ میں کہیں ڈھونڈو کہ اللہ آیا کہ یہ محمد اسے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے, تو کیسے گواہی دی؟ ابھی تو بتا کے گیا ہوں کہ ایسی کتاب بھیج دی معجزہ بنا کر, قرآن ایسی کتاب بھیج دی کہ یہ کتاب گواہی بن گئی محمد کی رسالت کی. تو اب اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کتاب. ٹھیک ہے نا, غور سے دیکھ رہے ہو اس لیے اب ایک جملہ کہے بغیر تو نہیں رہوں گا. تو اللہ کی جگہ کتاب رکھ لو, اللہ کی گواہی کتاب. ٹھیک ہے نا, کہ قرآن کے ذریعے اس نے گواہی دی کہ رسول ہے, اور ہم یہ کتاب معجزے کے طور پہ اسے دے رہے ہیں. ہو گئی نا بات؟ اچھا بھائی, تو اللہ کہہ دیتا کفا بالکتاب, کتاب گواہی کے لیے کافی ہے. سب کچھ کہوں گا, کتاب کو کافی نہیں کہوں گا, ورنہ جملہ مس یوز ہو جائے گا. سب کچھ کہوں گا, کتاب کو
نہیں کہوں گا کفا باللہ ہے شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ جملہ بھی ناگزیر ہے. کوئی ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ نبوت کا گواہ ہے، رسالت کا گواہ ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی ہے، مجھے نہیں معلوم، تم جانتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کوئی ہے جو محمد کی رسالت کا گواہ ہے اور نبوت کا گواہ ہے. تو بھائی رسالت کا گواہ ہے نا، نبوت کا گواہ ہے. بھائی کب سے ہے؟ جب سے نبوت ہے. آدھی نبوت کا گواہ، آدھی نبوت کا گواہ نہیں ہے، پوری نبوت کا گواہ ہے. تو یا رسول اللہ آپ کی نبوت کا کب سے؟ آوازی کن تو نبیین وہ میسج پہنچ رہا ہے نا. اچھا بھائی، تو دو ہیں رسالت کے گواہ، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. ومن عنده علم الکتاب، یہی ہے نا. اب دیکھو بیچ میں واقعات آ گئے تو میں کیا کروں؟ واقعہ میری مجبوری ہے. قرآن، اچھا واقعہ بھی قرآن کا. قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جا میرے پاس آ. ٹھیک، وہ چل پڑی، مسلمان ہو کے وہ چل پڑی. اچھا جس تخت پہ بیٹھا کرتی تھی وہ تخت تو وہی تھا جہاں سے چھوڑ کے چلی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں، ابھی وہ آ رہی ہے، اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا بھائی ہے کوئی جو تخت کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا، جنوں کا سردار، کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا. کہا یہ تو بہت دیر ہے، یہ تو بہت دیر ہے. ٹھیک ہے، وہ بولا جس کے پاس تھا علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کہنے لگا سلیمان میں لاتا ہوں اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور واقعی لے آیا. اسے کہتے ہیں کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا. اور اب سنو گے ایک جملہ. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کوفے سے آیا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے. آیا فرزند رسول، میں اب واپس جا رہا ہوں کوفے، اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، جی چاہا کہ آپ کی زیارت کر لوں. کہا بیٹھ گیا. کہا فرزند رسول ایک خلش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خلش دور ہو جائے. کہا پوچھ. کہا وہ جو آصف بن برخیہ تھے جن کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا، ٹھیک میں سننا، تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تخت بلقیس کو. آپ کے پاس تو کتاب کا پورا علم ہے، آپ کی قوت کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کن فی الکوفہ، کوفے پہنچ جاؤ. کن، کاف اور نون، دو ہی تو لفظ، دو ہی حرف ہے نا. کن، کن تو بہت سنا ہوگا نا آپ نے. کن فی الکوفہ، تم کوفے پہنچ جاؤ، مدینے میں ہے نا، کوفے پہنچ جاؤ. راوی کہتا کہ خدا کی قسم جب انہوں نے کہا کون، تو میں نے کاف سنا مدینے میں، نون سنا کوفے میں. اب ظاہر ہے کہ سلسلہ تھا کہ اس سے آگے نہیں جائے گا، لیکن جہاں تمہیں میں لے آیا ہوں وہاں چھوڑوں گا نہیں. میں نے کبھی کہا تھا
اور اب میں استدلال میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بات میں پہلے کہی ہوئی کہوں گا یا استدلال میں اضافہ ہوگا یا استدلال بدل جائے گا. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ میاں گواہ کتنے ہیں؟ 2. اچھا دونوں کے نام بتلا دیجیے. ایک اللہ، ایک علی، اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کیا کرتا، تو ممبر کے اوپر کیسے غیر ذمہ دارانہ بات کروں گا؟ علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کوفے کے ممبر پہ ہیں. علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور بیچ سے اٹھ کے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بھائی اب جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو 2 منٹ تو آپ ہی لے لیں گے کہ میں اپنی کون سی خوبی بیان کروں سب سے بڑی. ہے یا نہیں؟ یہ نیچر ہے. اور علی وہ ہیں بقول عبداللہ ابن عباس کے کہ 23,000 حدیثیں ان کی فضیلت میں رسول نے بیان کی. آج گفتگو یہی رک جائے گی. اب جس آدمی کی 23,000 فضیلتیں خود رسول نے بیان کی ہوں، آپ اس سے اگر پوچھیں گے تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کچھ ٹائم تو لے گا نا. راوی کہتا ہے کہ علی نے وقت نہیں لیا، مسکرائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کہہ سکتے تھے. کہتے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنے کو موسیٰ کہا، مجھے ہارون کہا. یہ بھی نہیں کہا. یعنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ غدیر نے مجھے ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا بنایا تھا. بھائی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بھی نہیں. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سوچا نہیں، مسکرا کے آیت پڑھی، وہ یقول الذین کفروا لن تمسوا الصلاۃ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے مجھے رسالت محمد کی گواہی میں شریک کیا جو لا شریک ہے. لا شریک، اس نے مجھے ساتھ رکھا. بھائی عجیب بات ہے نا. اب یہ علی ہی کہہ سکتے تھے تو بھائی سب سے بڑی فضیلت میں کعبے میں پیدا ہوا، کوئی مذاق نہیں ہے. میں رسول کے بستر میں سویا، مذاق نہیں ہے. میں جنگوں کا فاتح ہوں، مذاق نہیں ہے. خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. ہر جنگ میں پیغمبر نے علی کے لیے فضیلت بیان کی نہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے، اب احتیاط کر رہا ہوں میں، شریک کا لفظ ہی برا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا. یہ لفظ تو بڑا احتیاط والا ہے نا. اچھا بھائی تو سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب سب سے بڑی فضیلت بتاؤں. سب سے بڑی فضیلت بتاؤں. پہلی شرط یہ ہے گواہی میں کہ گواہ 2 ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو اس واقعے پر برابر کا یقین ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں عادل ہوں. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا، جیسا عادل میرا ویسا عادل اس کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج گفتگو رک گئی مصائب مختصر سے. گواہ ہے رسالت محمد کا، گواہ ہے خدا کی توحید کا. مجھے معاف کر دینا، نہیں طرح علی گواہ ہے، پورا خاندان گواہ ہے. علی اپنے دور میں گواہ ہے،
حسن اپنے دور میں گواہ ہے، میرا مولا حسین اپنے دور میں رسالت محمد کا گواہ ہے. اگر گواہ نہ ہوتا تو یہ کہہ کے نہ جاتا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹو.